رہا ہے. یہ وہ تمام سوالات ہیں جن کے جوابات قوم اور ان پولیٹیکل پارٹیز نے پہلی. نمسکار دوستوں، ہندوستان کی بات میں آپ کا سواگت ہے. یہاں ہندوستان کی ہر خبر آپ کو دیکھنے اور سننے ملے گی، ساتھ ہی پاکستانی سماچار بھی دیکھنے کو ملے گی، اس لیے چینل کو سبسکرائب کرنا اور بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں. دھنیواد. آواز اٹھائی ہے. اگر آج یہ اپنے آپ کو کچھ اور سمجھ رہے ہیں یا اپنے آپ کو شاید بلو آئٹ سمجھ رہے ہیں تو یہ ان کی غلط فہمی ہے. فار ونس اینڈ فار آل ایک چیز کلیئر ہونی چاہیے. آگے سے کہہ دیں، مجھے ایک جملہ یاد آ گیا. ایک پریس کانفرنس محمد علی دورانی صاحب کر رہے تھے، ملت پارٹی تھی، الیکشن ہونے والے تھے 2002 تو وہ میں ویسے ایک رپورٹر کے طور پہ اس کو کور کر رہا تھا. کسی نے سوال پوچھا جی کاف لیگ کنگز پارٹی ہے، تو آگے سے دورانی صاحب بولے، انہوں نے کہا کہ جی ہم بھی تو کنگز پارٹی ہیں. اور پھر بعد میں کہا یہ جی رپورٹ نہ کیجیے گا، یہ میرے منہ سے نکل گیا. مسئلہ یہ وہ جو بلو آئیڈ آج ہیں، آپ کہیں نا کہ کل ہم بھی بلو آئیڈ تھے، دیکھیں ہمارا حال کیا ہوا ہے، آپ کہہ سکتے ہیں. ویسے میں صرف اتنا کہنا چاہوں گا کہ خدا را اس کا ایک حل ہے، رادر دین کہ جرحانہ تھا یہ تھا چھوڑ دیں. آپ الیکشن ایک سیاسی پارٹی ہیں، آپ میدان چھوڑ کے کیوں بھاگ رہے ہیں؟ آپ لوگ کہتے تھے الیکشن کراؤ اور ان کو اپنی اوقات پتہ چلے تھے نا. جی آپ نہیں مانتے تھے. ہم نہیں مانتے تھے نا. ایک منٹ، ہم نہیں مانتے تھے. جب ریجیم چینج کے بعد جب انہوں نے تمام حربے آزما لیے، آج 45% انفلیشن ہے، ہائپر انفلیشن کی طرف قوم جا رہی ہے، قوت خرید ختم ہو گئی ہے، لوگوں کی زندگی آزمائش میں جائیں. 3 کروڑ سے زیادہ پاکستانی. معیشت آپ کی بنیادی وجہ ہے، الیکشن انفورس کرو. اور ملک جس یہ جو بے ادبی معاف میں ان لیول پہ جانا نہیں چاہتا. آج جتنے کامیڈینز ہیں یو ایس میں وہ کیا کر رہے ہیں، جتنے چیٹ شوز ہیں، یہ جو حرکتیں کر رہے ہیں یہاں کا یہ نااہل وزیر اعظم، اور سب سے بڑھ کر جس طریقے سے یہ پاکستانی قوم کی بدقسمتی سے ایک ایسی آواز بن گیا جو لوگ اس سے متنفر ہو رہے ہیں. آپ کے اوور چیز ڈس اپوائنٹڈ ہیں. ابھی گئے میں اتنا قافلہ لے کے $2,000 پہ ایک کمرہ. صاحب بہادر فورن منسٹر صاحب $1,600 پورا کنٹینمنٹ. یہ قوم کے پیسے، اور یہ کس کے پاس میں لے جا رہے ہیں؟ یہ تو یہ کس کے پاس جا رہے ہیں؟ یہ ملک کے فیصلے یہ لوگ کریں گے. جو کانوکٹ ہے یہ ملک کے فیصلے کریں گے، یہ آرمی چیف کے فیصلے کریں گے. We are entitled to raise our voice and we'll keep on raising our voice انشاءاللہ. لیکن اس سیلاب کے وقت کیا برطانیہ جانا چاہیے تھا؟ That's a valid question. کچھ چیزیں تو آپ شاید انٹرنیشنل انگیجمنٹ more loyal than the king نا. لیکن وہ یہ سوال ہوتا ہے تمام میٹنگز آپ سیاسی بھی کر رہے ہیں. چاند صاحب، آپ کو دیکھ کے خان صاحب کی کال دیکھ کر کے اب میں کال دینے لگا ہوں الیکشنز کرائیں، ٹرانسلیٹ کریں کہ کیا آپ لوگ اس کو روکیں گے؟ خان صاحب باہر نکلیں گے؟ اسلام آباد بند کرنے کی طرف بار بار بات کی جا رہی ہے. واٹ ول ہیپن؟ کیا ہوگا؟ دیکھیں، ایک تو جو بات کی ہے نا جی ایکس وائی کی، دیکھیں یہ اس ملک میں المیہ ہے. کاشف بھائی، آپ اور ہم کئی دفعہ ڈیبیٹ کر چکے ہیں، لیکن سب سے زیادہ مجھے حیرت ہوتی ہے، میں خود شہریار رفیقی صاحب کے ساتھ رہا ہوں. پچھلے دور میں ہم نے تو نیشنل اسمبلی کی لابیز میں بھی کرنل بٹھا دیے تھے، ہم نے تو اسپیکر اسمبلی کے پاس بھی بٹھا دیے تھے. خان صاحب نے خود کہا ہے کہ مجھے لیجسلیشن کرنی ہوتی تھی تو مجھے فون کرنے پڑتے تھے، مجھے سپورٹ لینی پڑتی تھی. تو اس وقت کیا صحیح تھا؟ پھر جب میڈیا کے لوگوں کو کچھ عام ٹوسٹنگ کرنی ہوتی تھی میڈیا چینلز کو، تو وہ بھی آپ کو پتہ ہے کہاں سے ہوتی تھی، اس وقت کے طاقتور حلقوں سے کروائی جاتی تھی. اور یہ پارٹی کے سینئر رہنما وزیر دفاع خواجہ آصف صاحب وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ یہ اپنے قائد کی واپسی کے حوالے سے ان کو کیا خدشات ہیں اور وہ کیا سوچ رہے ہیں، اور پارٹی کے اندر کیا سوچ پائی جا رہی ہے؟ خواجہ آصف صاحب کی زبانی سن لیں. اگر میاں صاحب نے کل آنا ہے نا تو میں چاہوں گا کہ آج آ جائے. ہمیں اتنی جلدی ہے، لیکن کسی طریقے سے یہ وہاں پہ فیصلہ کیا جائے گا کہ میاں صاحب وہاں پہ آئیں، ان کو وہاں پہ انصاف جو ہے وہ اس کی انشور ہو، انصاف جو ہے جو ان کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے اس کا ازالہ ہو. یہ ساری باتیں جو ہیں یہ اس کو مد نظر رکھ کے میاں صاحب جو ہیں، تو ہم نہیں چاہتے کہ کوئی ایسا فیصلہ کریں جس سے ہماری مشکلات میں اضافہ. اچھا، یہ کافی باتوں کو وہ مد نظر رکھ رہے ہیں. چودھری صاحب، آپ نے خواجہ آصف صاحب کو بھی سنا اور رانا ثناء اللہ صاحب کی یہ آپ نے بیانات سنے، وہ کیا سوچ بچار کر رہے ہیں؟ پلاننگ کیا ہے؟ ڈر کس چیز کا ہے؟ جی، ایک تو خان صاحب، خاور گورنمنٹ صاحب معاف کرنا، پہلی بات تو یہ ہے کہ نواز شریف صاحب جو ہیں بری طرح خوفزدہ ہیں عمران خان سے.
اور ان کی بڑھتی ہوئی طاقت سے وہ تو اور مقبولیت سے. فتنہ قرار دے رہے ہیں. نہیں فتنہ قرار دے تو ابھی اس نے ایک اور ابھی وہ فضل الرحمان نے آج کہا کہ جی وہ عمران خان امپورٹڈ چور ہے. بس ان کو اور پکڑتی کیوں نہیں گورنمنٹ ان کی, یعنی گورنمنٹ میں سارے آپ بیٹھے ہوئے ہیں تو وہ یہ میرا خیال ہے اب ان کی جو ہے نا جنجلاہٹ طاری ہو گئی ہے. نواز شریف وہ کہتے ہیں جی میں نے آ کے ایک دن کے لیے آدھے منٹ کے لیے بھی جیل نہیں جانا, میرا سارے کانٹے جو ہے راست کے, میریاں ساری سزائیں, میرے سارے مقدمے, سب کچھ کلین سلیٹ کر کے مجھے وہاں سے بلاؤ.